بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، یہ جو شخص ہے جس کی میں نے تصویر اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ لگا رکھی ہے، یہ منیر عباس جو شخص ہے، میں اس کو کافی عرصے سے مطلب غور کر رہا ہوں، اس کی تحقیق بھی کر رہا ہوں نیٹ کے اوپر۔ اس کے چینلز جو اس نے بنا کر کے قبلہ مفتی اور معجم کو یہ مطلب انتہائی گستاخانہ اور بے ادبی سے مخاطب کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے یہ بیچارہ بہت زیادہ مفلوج ہے اور بہت زیادہ بے بس اور بے کس ہے بیچارہ، کیونکہ اس کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی علم کی اس کو ہوا لگی ہے۔ یہ جو بیچارہ ہے یہ فقط آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے، غلاظت کی جو دنیا ہے، اس میں کوئی بھی کیڑا مکوڑا اٹھ کے تو اپنی ذات کو بڑا بنا کر کے دکھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور لوگ اس سے سراہتے بھی ہیں، اور جتنی ہی زیادہ شیطانیت اس میں دکھائی جاتی ہے لوگ اس کو اور زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اور اس کے مطلب چینلز پہ آ کر کے خوب یعنی کہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ بیچارہ بھی، میں نے اس کو غور کیا ہے کہ یہ بیچارہ بھی جھوٹ پر پورا ایک اسکرپٹ تیار کرتا ہے، اور استادوں کی گفتگو جو آپ نے کی ہوئی ہے مختلف علماء سے، ان کی ریکارڈنگ وہاں سے اٹھاتا ہے، اور بیچ میں پوری ترتیب کے ساتھ جو اس نے اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو ترتیب دے کر تو یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو استاد صاحب مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں ان کو سوال کر رہا ہوں۔ تو مجھے اس بیوقوف شخص کے اوپر اتنی ہنسی آتی ہے، مطلب یہ اس غلاظت کی دنیا میں اتر کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسروں کو یہ بیوقوف بنا لے گا اور لوگ اس سے وہ جلدی متاثر ہو کر کے تو اس کی واہ واہ کار کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ اس بیچارے کو اس کا اتنا علم ہی نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انٹرنیٹ کی جو دلدل ہے اس میں یقیناً ہر وہ بندہ جو کہ اس کو الف بے بھی اس کی نہیں جانتا، وہ اس میں جب اترتا ہے تو وہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا مفکر، مفسر اور معلم اور قاری پتہ نہیں کیا کچھ بن کر کے آپ کو دکھانے، اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بیچارے بھی اسی نہج پہ چل پڑے ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو پھینکتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کر کے آگے پیچھے سے کاٹ کر اور استادوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس ملعون کو اتنا ادراک نہیں ہے، اس کو اتنی عقل اور سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اس شیطان کو کوئی بندہ بتائے کہ اے شیطان کی اولاد، اے شیطان کی پیداوار اور شیطانی ہی چیزوں کو اپنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، تو لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہے اسے کوئی ذلت دے نہیں سکتا۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ لوگ بھی کس قدر احمقانہ مطلب یہ کہ سوچ اور خیالات کے مالک ہو چکے ہیں کہ وہ بھی اس بیوقوف کی باتوں میں آ کر کے تو اس کو مزید آگے سراہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے یہ اتنا جاہل ہے، اس کو کسی بھی لحاظ سے منہ لگانے کے قابل نہیں ہے یہ بندہ، مگر چونکہ نیٹ کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر بندہ اپنی من مرضی سے کوئی بھی ویڈیو تیار کرتا ہے اور اس کو نیٹ پہ پھینک دیتا ہے۔ یوٹیوب والوں نے بھی خوب مطلب اجازت دے رکھی ہے کہ وہ خوب مطلب اپنے چینل بنائیں، کریٹ کریں اور اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ ظاہر یہ کافروں کا بہت بڑا فتنہ ہے جسے ہم مطلب سمجھنے سے قاصر ہیں اور اہل علم جانتے ہیں خوب، اور ان کے توسل سے ہمیں بھی تھوڑی بہت آگہی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ جو شخص ہے مجھے تو اس کے اوپر اتنی ہنسی آتی ہے کہ اس نے قبلہ مفتی اور معجم کو خوب یعنی کہ گندا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس مردود کو بیچارے کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اس کا اپنا جو شکل ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، بدلتی جا رہی ہے، اور ظلم اس کے اوپر پھر مزید یہ کرتا ہے کہ وہ آگے پیچھے سے کٹنگیں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں جی یہ گفتگو میں کر رہا ہوں استادوں سے اور یہ جواب آ رہے ہیں، ان کو کچھ جواب ہی نہیں آ رہا، اور پھر آگے سے آگے مختلف علماء سے وہ رابطے کر کے تو ان کو بتاتا ہے کہ جی استاد محترم یہ فرما رہے ہیں۔ حالانکہ اس لعنتی کو اگر اتنا پتہ چل جائے کہ خبیث کے بچے، تو اگر علم والا ہوتا تو آ کر کے استادوں سے بات کرے، ان کے سامنے بیٹھے اور کوئی مکالمہ کر کے تو اس کی اصلاح کروائے، جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس کا تو علاج کروائے، مگر اس بیچارے کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، میرے خیال سے یہ بیچارے کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر کے کوئی بات چیت کر سکے۔ پچھلے دنوں یہ آیا بھی تھا اور میں نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، اور آگے سے اس کا ایک آگے سے چیلا تھا، وہ آگے سے بات ہی نہیں کرواتا تھا اس سے کہ جی وہ ہم لوگ دربار شریف آئے ہوئے ہیں تو فلان اس طرح یہ وہ۔ تو میں وہیں سے
سے سمجھ گیا کہ یار یہ جھوٹ کا بہت بڑا ٹولہ ہے اور یہ ایک خاص مشن پہ کام کر رہا ہے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے۔ ساتھیوں ایسے کئی شیطان رونما ہوئے اور پھر آخر مٹی میں مل کر کے خاک ہو گئے۔ تو ایسے کئی شیطان اور بھی آئیں گے، آتے جائیں گے، آتے رہیں گے۔ تو میرے خیال سے ہمیں کبھی بھی ان شیطانوں کی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنے پیش نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ایسے شیطانوں کی خوب درگت بنانی چاہیے اور انجوائے کرنا چاہیے ان لوگوں کی جھوٹ کے اوپر، دیکھ ہنسنا چاہیے ہمیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو یہ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، اور ایسے پرفتن دور میں یہ لوگ فتنے نہیں پھیلائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ جب ہر طرف کفر کا ماحول ہے تو یہ کفر کے ماحول کی پیداوار ہی تو ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں، اور نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس کردار ہے، نہ گفتار ہے، نہ فعال ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بزرگوں کی سنگت نصیب ہے۔ تو یہ شیطانیت جو ماجگاہ ہے انٹرنیٹ کی، اس کے اوپر آ کر کے اپنے جھوٹ کا پلوندے لے کر کے آتے ہیں اور آ کے لوگوں کو خوب انجوائے کرواتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہے تو رب تعالیٰ انہیں خوب ذلت کی موت عطا فرمائے۔ تو ساتھیوں ایسے شیطانوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ تو ساتھیوں اس طرح کے شیطانوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے وقت کو بچائیں۔ یہ جو وقت ہے نا، در حقیقت یہ ہماری زندگی ہے، تو اپنی زندگی کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنی زندگی کو کسی اچھے اور مثبت تعمیری کام کی طرف مصروف کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت پھر خوش آئند جو ہے نتائج حاصل ہوں گے۔ تو ایسے شیطانوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اب اس بندے کے جتنے بھی کرتوت ہیں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ کس طرح سے یہ جھوٹ پر جھوٹ پوری ایک پلاننگ کے تحت کر کے تو اپنا استادوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اس ملعون کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور شیطانی ہی چیزوں کو اپنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے تو لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہے اسے کوئی ذلت دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہے اسے کوئی ذلت دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے شیطانوں سے اور ان کی شیطانیوں سے رب تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔